اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25، سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم، اور پارہ نمبر 13 وما ابریو، پارہ نمبر 13 وما ابریو، سورت نمبر 14 سورہ ابراہیم کی 25ویں آیت کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 25 سے 31 تک کی تلاوت۔ 25 کے معنی دیکھتے ہیں۔ دے رہا ہے وہ کھجور کا درخت پھل ہر آن ہر وقت اذن حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اللہ یہ مثالیں انسانوں کے لیے تاکہ یاد دہانی ہو ان کو، یا وہ سبق لیں اس سے اور عمل کریں اس پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ کھجور کے درخت سے مثال دے رہا ہے، کیسا پاک درخت ہے، کیسا صاف درخت ہے، کیسی اس کی جڑیں ہیں، کیسا اس کا پھل ہے، کیسے اس کی تناور اوپر ہائٹ ہے۔ تو 26 میں کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور مثال کلمہ خبیثہ کی یہ ہے کہ ایسا خبیث درخت یا اجڑا ہوا جھاڑ جھنکار، پہلے کلمہ طیبہ کا بتایا کہ ایسا درخت جیسے کہ کھجور کا درخت، اور اب اپوزٹ اس کا کہ کیسا خبیث کلمہ، ایسا خبیث درخت اجڑا ہوا جھاڑ جھنکار جو اکھاڑ پھینکا جائے اوپر کی سطح سے زمین پر، اور نہیں اس کے لیے کوئی قرار یا بقا یا زندگی۔ تو یہ کفر کا اور ایمان کا کمپیریزن کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عام سی مثال دے کر، تاکہ انسان کو یاد دہانی ہو، وہ سبق لیں اس سے کہ ایک درخت ہے جو کہ ہوا کے جھنکار سے ہی اڑ جائے گا، اس کی نہ زمین میں کوئی تہ ہے، نہ زمین کے اندر کوئی اس کی جانکاری ہے، نہ وہ اجڑا ہوا ہے، خبیث ہے، بیکار ہے، جھاڑ جھنکار کی طرح ہے، اجڑا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 27 میں پھر فرما رہے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ دیتا ہے ثبات یعنی پائیداری اللہ جو ایمان لاتے ہیں حق کے قول کی وجہ سے، زندگی میں اور دنیا کی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرار دیتا ہے، پائیداری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، دنیا میں بھی قرار، آخرت میں بھی قرار، پائیداری، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ۔ آیت نمبر 28 الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومہم دار البوار۔ کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں غور کیا ان لوگوں نے جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے، اور جھونک ڈالا اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں۔ دار البوار ہلاکت کا گڑھا، ہلاکت میں ڈال دیا انہوں نے اپنی قوم کو۔ کیونکہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا اس بات پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں جس پر انہیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا، تو انہوں نے کیا ناشکری، کوئی غور و فکر نہیں کیا ناشکری کے علاوہ، کفر کے علاوہ، انکار کے علاوہ، تو جھونک ڈالا انہوں نے اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں۔ آیت نمبر 29 دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ اور یہ جہنم ہے، یہ جو ہلاکت کا گڑھا ہے یہ جہنم میں جھلسیں گے، اور یہ ہے بہت بدترین ٹھکانہ، وبئس القرار۔ آیت نمبر 30 وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مسیرکم الی النار۔ اور گڑھ رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے کچھ اندادن ہمسر، تاکہ بھٹکا دیں وہ ہمسر ان کو اللہ کے راستے سے۔
کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیش کر لو تم دنیا کے، یقیناً پھر پہنچا دیے جاؤ گے آگ میں، یقیناً پھر پہنچا دیں گے ہم تم کو آگ میں۔ تو عیش کر لو جب تک دنیا ہے، جب تک قیامت کا دن نہیں ٹھہر رہا، جب تک تم عیش کر لو، اور اللہ کا جو بھی تمہیں بھٹکے ہوئے انداز میں جو کہ بھٹکا دیا گیا ہے تمہیں، اللہ کے ہمسر تم گردانتے ہو یا کسی اور کی پرستش کرتے ہو، اللہ کو نہیں مانتے ہو، تو تم کر لو اپنی منمانی، پھر یقیناً پہنچا دیں گے ہم تم کو آگ میں۔ آیت نمبر 31، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، قائم کریں صلاۃ یعنی نماز، اللہ کی بندگی، اور خرچ کریں اس رزق میں سے جو دیا گیا ہے ہم نے ان کو، چھپا کر بھی اور کھلم کھلا، اس سے پہلے کہ آ جائیں وہ دن کہ نہیں دے گی کام خرید و فروخت اور نہ ہی دوستیاں۔ تو یہ کس دن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ پھر کہ قیامت کے دن کی طرف، کہ اس دن کوئی نہ دوستیاں کام آئیں گی اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت کام آئے گی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، تم خرچ کرو اس مال میں سے جو تم کو دیا گیا ہے۔ دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم کریں گے 3-147 3-147 تیسری سورہ آل عمران کی 147 نمبر آیت۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، معاف کر دے ہمارے گناہ اور کوتاہیاں جو سرزد ہوئیں ہم سے اپنے معاملات میں، اور ثابت قدم رکھ ہم کو، اور عطا فرما ہم کو فتح دشمن پر، اہل کفر پر، القوم الکافرین، اہل کفر پر۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس دعا کو۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان دعاؤں کو دہراتے جائیے، یہ یاد ہو جائیں گی۔ ویسے تو یہ 40 قرآن میں 40 مرتبہ ربنا کے ساتھ دعائیں ہیں، تو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم اب تک جو ہم پڑھ چکے ان کو آپ دہرا لیجئے۔ تو 2-128 2-201 2-250 2-286، پھر ہم نے پڑھی 3-8، پھر 3-9، اور آج ہم کر رہے ہیں 3-147۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔